شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفہ سے نکلتا ہے، یا مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو پکار کر پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک، تو وہ لوگ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں۔ علم الہی کی وسعتیں، قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50، صحیح مسلم حدیث نمبر 99 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر آگے مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہر چیز کو اس اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے، یہاں تک کہ جو پھل شگوفہ سے نکلے، جس عورت کو حمل رہے، جو بچہ اسے ہو، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اس کے وسیع علم سے باہر نہیں۔ جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ارشاد باری ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یعنی جو پتا جھڑتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے جانتا ہے، ہر مادہ کو جو حمل رہتا ہے اور رحم جو کچھ گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے، جس قدر عمریں گھٹتی بڑھتی ہیں وہ بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ پر مشکل ہو۔ قیامت والے دن مشرکوں سے تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جنہیں تم میرے ساتھ پرستش میں شریک کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے تو ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے، آج تو ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہیں کرے گا کہ تیرے کوئی شریک اور ساتھی بھی ہے۔ سامعین و ناظرین اکرام، 25واں پارہ، اس پارے میں کل 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 حامیم السجدہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ شورى مکمل، نمبر 3 سورہ زخرف مکمل، نمبر 4 سورہ دخان مکمل، نمبر 5 سورہ جاثیہ مکمل۔ حامیم السجدہ کے بقیہ حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ جیسے قیامت کا علم شگوفے میں کیا ہے اس کا علم، حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ سورہ شورى میں کئی باتیں ہیں جس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ اس کی دلیل ہے مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اسی طرح سے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، مثلا بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پشت پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ۔ اسی طرح سے اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے
صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، اور جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے اللہ رب العالمین بانجھ رکھے۔ سورہ زخرف میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے، گزشتہ اقوام کا اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تکذیب۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ میں جنتی اور جہنمیوں کا بیان کی دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کس قدر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سورہ دخان میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کے نزول کا بیان، نمبر 2 شب قدر کا تذکرہ کہ اس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ رات 25ویں آخری عشرے کی 25ویں رات ممکنہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور سورہ دخان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیلہ مبارکہ کے نام سے سورہ دخان میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جسے بابرکت رات کہا جاتا ہے۔ بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آیت نمبر 1 سورۃ القدر۔ ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ رات یعنی لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن نازل ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چوتھے، اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ المبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلے پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا، یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت مصلحت تقریباً 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے نص صریح سے قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ثابت ہے، اس سے شب برات مراد لینا مناسب نہیں۔ علاوہ ازیں شب برات شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ سب سندن ضعیف ہیں، اور ایسی ضعیف روایات احادیث سے نص قرآن کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈرانا مقصود ہے، یعنی قرآن کریم نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے تمام اہل عالم کو ان کے انجام سے خبردار کیا جائے اور ان کی گمراہی اور برے اعمال کی سزا سے انہیں ڈرایا جائے۔ اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کی نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ شرط الزقوم کا بیان کہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ جاثیہ میں بھی بہت سی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں سے 2 اہم باتوں کا ذکر یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ، یہ آسمان و زمین، انسان، جانور، رات و دن کا آنا جانا، بارش کا نزول اور ہواؤں کا اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی۔ نمبر 2 اہم بات یہ ذکر کی گئی ہے سورہ جاثیہ میں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ یہ تھا 25ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے مواعظ، عبرتیں، نصیحتیں اور اس میں ذکر کیے گئے احکامات و فرامین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو ہم قرآن مجید میں ذکر کیے گئے واقعات، عبرت و نصیحتوں سے کما حق ہو فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد
آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔